بچپن میں اسکول میں ہمیشہ دنیا کے 7 عجائبات کا پڑھا اور سنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے اور بہت سے عجائبات کو ان میں شامل کر لیا۔ ہم نے جن 7 عجائبات کا نام سنا تھا اور پڑھا تھا وہ یہ تھے: تاج محل، دیواریں چین، اہرام مصر، ماچو پیچو، پیرو میں پرانی عمارات، پیٹرا، اردن میں پتھروں سے بنائی ہوئی عمارت جس کا ذکر کلام مجید میں بھی ہے، ٹاور آف پیسا، اٹلی میں جھکا ہوا ٹاور، روم کا بڑا اسٹیڈیم جہاں انسانوں کی انسانوں سے اور انسانوں کی شیروں سے لڑائی کرائی جاتی تھی۔ اب شاہراہ قراقرم کو بھی 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ میں ان تمام عجائبات کے بارے میں نہیں، صرف اہرام مصر کے بارے میں چند نہایت مفید اور اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے ان 7 مشہور اور قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازدانوں، سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پراسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایک نامور سائنسدان گزرے ہیں۔ یہ وہ سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور دلائی۔ ان کی یادداشتوں میں یہ ایک یادداشت ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار اہرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت کی دعوت پر چند ساتھی ساتھ گئے تھے اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گیا۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو ان سے آگاہ کروں۔ آپ پڑھ کر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق۔ نمبر 1، جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ نمبر 2، اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ نمبر 3، فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ نمبر 4، اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نمبر 5، اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے، اور اندرونی راستہ سیریس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم آیت 49 میں آیا ہے۔ نمبر 6، اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا، اور یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ نمبر 7، اہرام کے سرکمفیرنس یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ نمبر 8، رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ نمبر 9، تینوں اہراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورینین کے متوازی ہے۔ نمبر 10، سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ نمبر 11، اہرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ نمبر 12، اہرام کے چند کمروں میں بہت سے سائنسی آلات بند ہو جاتے ہیں، اور سائنسدان اس چیز کا بھی آج تک راز حل نہیں کر سکے۔ نمبر 13، تعجب کی بات ہے اور راز ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے
وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل میں واقع ہارموزا ٹرائنگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 14، بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی۔ نمبر 15، اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ نمبر 16، جو دائرہ یعنی آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تمام بر اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ نمبر 17، اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکتے۔ سائنسدان کہتے ہیں جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھ سکتی۔ سائنسدان آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں اور اتنے پیچیدہ سائنسی آلات کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ان تمام رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اہرام مصر پر ریسرچ ابھی بھی جاری ہے اور شاید یہ آنے والے بہت سے سالوں تک جاری رہنے والی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان اہراموں کو چاہے انسانوں نے بنایا ہو یا جنات یا ایلینز نے، لیکن چونکہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات۔ اگر اللہ نے اپنی مخلوق کو اتنا اعلیٰ اور پیچیدہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی تعمیرات کا علم دیا ہے تو یقیناً وہ ان معموں کو حل کرنے کے لیے بھی اپنی مخلوق کو علم دے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔